السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکیپ آیت نمبر 31 کا، جس کے اندر الفاظ آ رہے تھے فَاتَّبِعُونِی، رسول سے کہا گیا کہ تم ان سے کہو، یعنی مومنین سے کہو کہ تم اس نظام کی اطاعت کے لیے تم میرے پیچھے چلو، جیسے میں اللہ کے قوانین کی اتباع کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، ویسے تم بھی کرو۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پیروی نہیں تھی، یہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ اس سینس میں ہے کہ اللہ کی پیروی کی جائے، کیونکہ وہی کا سلسلہ رسولوں کے اوپر نازل ہوا تھا، دوسروں کے اوپر نہیں۔ تو رسول نے بتانا تھا کہ یہ وحی جو ہے اس کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہو گئیں، وہاں پر واضح ہو گئی بات کہ رسول کی اطاعت یا اتباع سے مراد ان کی ذاتی اتباع نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کی، اللہ کے ضابطوں کی اتباع ہے۔ یہ جب نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہ اتباع سے آگے یہ اطاعت بن جاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے پچھلے ویڈیوز میں واضح کیا تھا۔ اتباع ہوتی ہے جب نظام نہ ہو، اور جب نظام بن جائے، ایک سسٹم بن جائے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، تو اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے اگلی جو آیت ہے جس کے اوپر ہم آج کا ویڈیو کر رہے ہیں وہ ہے 32، اس کے اندر اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو 31 کی جو آیت ہے اس کے اندر فَاتَّبِعُونِی، اس میں اتباع کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی نظام نہیں بنا تھا، نظام کوئی ایک مہینے میں نہیں بن گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکی زندگی میں لگے ایک جماعت کو منظم کرنے میں، اس کی تنظیم نو کرنے میں۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ مدینہ گئے ہیں تو وہاں پر یہ طاقت پکڑنا شروع ہوا یہ نظام، اور یہ آہستہ آہستہ پھر اسٹیبلش ہونا شروع ہوا گریجولی۔ تو یہ یکدم نہیں ہوا، تو اس لیے پہلے اتباع کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نظام نہیں تھا، اور اس کے بعد جب رسول نے وہ نظام نافذ کر دیا تو اگلی آیت کے اندر اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم اگلی آیت کو لیتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آیت نمبر 32۔ اس کے اندر الفاظ ہیں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول کہہ دے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں سے یہ چیز سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اللہ اور رسول آ جائے، یہ دو الفاظ اکٹھے آ جائیں، تو وہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا نظام، اللہ کا الدین۔ دین کا معنی نظام ہوتا ہے، نظام سلطنت، نظام حکومت، اقتدار، یہ ساری چیزیں یہ دین کے معنوں میں آتی ہیں۔ تو جہاں پر بھی اللہ اور رسول آ جائے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ دین کا نظام، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ سیاق و سباق کی روح سے قرآن کے کانٹیکٹ کو سامنے رکھ کے، اللہ ہمارے سامنے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں سال پہلے وفات پا گئے، تو ہمارے سامنے تو دونوں ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے ان کی اطاعت کریں؟ تو اللہ نے جو قرآن دیا اپنے رسول کو، اور رسول نے پھر آگے قیامت تک کے انسانوں کو وہ کتابی شکل میں دے دیا اس قرآن کو۔ اب ایکچولی اس کا حکم مانا جائے گا، ایکچولی اطاعت جو ہے وہ اس قانون کی ہے جو قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا مذہب والوں نے کہ اس سے یہ چونکہ دو الفاظ ہیں اطیعوا اللہ والرسول، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دو الگ الگ اطاعتیں بنا دی کہ اللہ کی اطاعت قرآن کی روح سے، اور رسول کی اطاعت وہ جو پرشین روایات ہیں جو وفات رسول کے 300 سال کے بعد وہ روایت کی گئیں، پھر بعد میں وہ کمپائل کی گئیں، تو رسول کی اطاعت ان روایات کی روح سے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ظنی ہے، ان کا وہ یقینی نہیں ہے، وہ قطعی نہیں ہے، وہ حتمی نہیں ہے۔ میں بھی ان میں کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہے ظن، یقینی نہیں ہے۔ یقینی
حتمی قطعی وہ کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں۔ اللہ کے قوانین صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کے اندر، قرآن سے باہر نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ چیز اس طرح سے کی، لوگوں کو اس عقیدہ کے اوپر اس طرح سے لگایا کہ انہوں نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی جو قرآن کے اندر ہے، اور دوسری وحی خفی جو روایات کے اندر ہے، اور اس کے اندر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس سے متعلق مواد ہے، روایات ہے، اقوال رسول ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پھر یہ دو علیحدہ علیحدہ اطاعت بنا دی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جتنا بھی مٹیریل ہے وحی خفی سے، جس کو انہوں نے وحی خفی کا نام دیا، قرآن کریم کے اندر کہیں بھی وحی کی اس طرح سے تقسیم نہیں ہے کہ وحی جلی وحی خفی۔ وحی ایک ہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، اس کے علاوہ مذہب کی کسی بھی کتاب کے اندر وحی نہیں ہے، اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، وہ صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ مذہب کی کتنی بھی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم نے جانا کہ یہ ایک نظام ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہوتی۔ ایک چیز تو اس کے اندر یہ آ گئی، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ آ جائے گی کہ رسول نے اپنی ذاتی اطاعت تو کرائی نہیں، انہوں نے نہ اپنی ذاتی اتباع کرائی، نہ ذاتی اطاعت کروائی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے احکام کی پیروی کی، اور لوگوں کو بھی، صحابہ کو بھی، جماعت مومنین کو بھی اللہ کے احکام کی پیروی کروائی، نہ کہ اپنی ذاتی پیروی کروائی، کیونکہ انبیاء کی ذاتی پیروی نہیں کی جاتی تھی کسی بھی دور میں۔ تمام انبیاء نے صرف اللہ کے قوانین کی اتباع کروائی، نظام بنایا، اس کی اطاعت کروائی، ذاتی اتباع یا ذاتی اطاعت نہیں کرائی۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے ہی سمجھنی۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا ہو، اس کے معنی کیا ہوئے کہ اے رسول کہہ دے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ جو رسول نے نظام نافذ کیا ہے یا کر رہا، اس کی اطاعت کرو، جس کے قوانین ضابطے قرآن کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت اپنے طور پر نہیں کرنی تم نے، بلکہ اجتماعی طور پر مرکز دین کے فیصلوں کے مطابق کرنی، اور اس کا مرکز تو رسول تھا نا۔ رسول ایک محسوس اتھارٹی تھا اللہ کے قوانین کی زمین کے اوپر، تو اسی نے ہی فیصلے کرنے تھے، اسی نے ہی کتاب دینی تھی، اسی نے فیصلے کرنے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے طور پر تم اطاعت نہیں کر سکتے، بلکہ اجتماعی طور پر کولیکٹیولی دین کے مرکز کے فیصلے کے مطابق اطاعت کرنی ہے۔ اور مرکز اس وقت کون تھا دین کے فیصلوں کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات۔ ایسے ان سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی ان کی وہی حیثیت تھی اپنے اپنے دور کے اندر۔ تو زمین کے اوپر اللہ کے رسول اللہ کے قوانین کی محسوس اتھارٹی ہوتے تھے، اس کے نظام کا مرکز ہوتے تھے، انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے، اور وہ ان فیصلوں کی بیس اللہ کا قانون، اللہ کے ضابطے، وہ اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی واضح ہے کہ اے رسول کہ تم اللہ کے قوانین کی روح سے ان کے فیصلے کرو۔ تو یہاں تک ہے کہ رسول اپنی مرضی سے بھی فیصلے نہیں کر سکتے تھے، جو قوانین ان کو دیے جاتے تھے، جو کتاب دی جاتی تھی، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر۔ یہ چیز کہنے کے بعد اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، کوئی بھی لوگ، آج بھی، اس وقت کے لوگ بھی، قیامت تک کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قانون کی کتاب ہماری تمہارے سامنے ہے، اس کی روح سے تم اپنا نظام بناؤ، اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی اپنا نظام بناؤ، اپنی ریاست کا نظام بناؤ۔ اگر تم نہیں بناتے، اس سے منہ پھیرتے ہو، اپنے اپنے مذاہب کے اوپر چلتے ہو، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے اوپر چلتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ اطاعت سے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ کافرین یعنی وہ لوگ جو اطاعت سے انکار کرتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا یحب کے الفاظ یعنی ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ بندے کی اللہ سے محبت کیا ہے، بندے کی اللہ سے محبت کیا ہے۔ بندے کی اللہ سے محبت یہ ہے کہ وہ اس کے قوانین کو فالو کرے، یہ بندے کی اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اس کے نظام کو قائم کرے، یہ تو بندے کی محبت ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اب اس کے جواب میں اللہ کی محبت بندے کے ساتھ کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ کی محبت بندے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے قانون کی روح سے پروٹیکشن، حفاظت، سامان زندگی یہ بہم پہنچاتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں۔ بندے کی اللہ کے ساتھ محبت، اس کے قوانین کے ساتھ تابع داری، اس کے قوانین کو فالو کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ اور اس کے جواب میں اللہ کی بندے کے ساتھ محبت کیا ہے کہ قوانین کی روح سے، اس قائم کردہ نظام کی روح سے معاشرے کے افراد کو پروٹیکشن دینا، سامان زندگی دینا، حفاظت دینا۔ تو یہ ڈبل ایکشن ہے، دوہرا عمل ہے۔ جب تک بندہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہاں سے اللہ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو بندے کا اور اللہ کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ بندے کو قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے تو اس کے مطابق کرنا ہے۔ جیسا بندہ کرے گا ویسے اللہ کا قانون اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر بندہ جو ہے وہ اس کے قوانین کو فالو کرے گا، نافذ کرے گا، تو جواب میں اللہ کے قانون کی روح سے بھی اس کو پروٹیکشن بھی ملے گی، اس کو سامان ضروریات زندگی، یہ جو کائنات کا جو اس میں سامان رزق ہے وہ بھی وافر ملے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو لوگ بھی اس کے قوانین سے منہ پھیرتے ہیں تو ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زنکا کے الفاظ ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی قوم کی معیشت ہی تنگ ہو جائے تو پھر اس سے بڑا زوال کیا ہوگا، یا اس سے بڑی ذلت اور خواری اور کیا ہوگی۔ جیسا کہ ہمیں لاحق ہے یہ ذلت اور خواری، اس میں ہم مبتلا ہیں، اس لیے کہ ہم نے وحی کے دو حصے بنائے، وحی خفی، وحی جلی، اور پھر وحی خفی کے مطابق ہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی خفی ہے اس کے بغیر وحی جلی سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن کو ہم نے تابع کیا ہوا ہے روایات کے، تو جو روایات کہہ رہی ہیں وہی ہم قرآن کے معنی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے اوپر دنیا میں تمام مسلمانوں کے اوپر ذلت اور خواری اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ جب یہ اپنی عقل و فکر سے کام لیں گے تو خالص جو قرآن ہے، وہ جو وحی ہے اس کے مطابق اپنا نظام بنائیں گے تو پھر ان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کیا ہے اور اس سے منہ پھیرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ذلت اور خواری، معیشت کی تنگی، یہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔